बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में इन दिनों जो बातें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है वो टल भी सकती है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जल्दी के अंदर जो मियाँ शहबाज शरीफ भी वापस गए हैं उसका कतई तौर पे ये मकसद नहीं है, या कतई तौर पे ये ऐलान नहीं किया गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली की गई है। कोई तब्दीली नहीं हुई, वो मुकर्ररा वक्त पे पाकिस्तान वापस आएंगे। और साथ ही साथ ये भी बात कर दी कि पाकिस्तान वापस आने पर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात की कैंपेन जो है उसको लीड करेंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसे चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी कहा है कि इस वक्त जो बयानबाजी है मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मुलाकात की कहानियाँ मंजर आम पे आ रही हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए कौन कौन सी सियासी जमातें जो अभी माजी करीब के अंदर इक़्तिदार के अंदर मौजूद थीं और अब मैदान की सियासत कर रही हैं, सड़कों की सियासत कर रही हैं, अवामी सियासत कर रही हैं, हकीकी सियासत की तरफ माइल हैं, और उन्हें क्या लगता है कि कौन से गोल हैं जो अचीव कर रहे हैं, कौन सा माइंडसेट है जो तब्दील करना है और आगे बढ़ने के लिए तगोदो करनी है। इसी ज़िमन में जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जब इंतखाबात का मैदान सज जाएगा तो क्या किसी से इत्तेहाद करेगी या फिर अकेले ही मैदान में उतरने के लिए तैयार होगी? इत्तेहाद होगा तो किन जमातों को उसकी प्रेफरेंस दी जा सकती है, और जो प्रेफरेंस होगी उसमें अगर किसी को कम ग्रेड पे रखा जाता है तो किन वजूहात की बुनियाद पे रखा जाएगा? इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मुफ्ती साहब, अगर देखा जाए एक तरफ से नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनकी तारीख का ऐलान हो चुका है, वो कहते हैं कि तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ पर रुका था, हम पाकिस्तान को लीड करेंगे, और अभी तक उन्होंने किसी जमात से इल्हाक की बात नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी तरह का बयानिया लेके आई हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम फे क्या मैदान में अकेले उतरने को तैयार है या फिर इन दोनों में से किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट वाला मामला हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीडीएम का इत्तेहाद था चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, तो अब चेयरमैन पीटीआई लगता है कि वो मैदान में नहीं है। कुछ हमारी जदोजहद रंग ले आई, कुछ उनकी गलतियां काम आ गई हैं। तो जाहिर है अब बाकी मानदा सियासी जमातें हैं उनके दरमियान इलेक्शन होगा, तो वही है कि मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है और जेयूआई है और जमातें हैं। तो अब ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, इसलिए कि वो मद्दे मुकाबिल तो नहीं रहा। अब हमारी हिकमत अमली ये है कि हमारे पास लड़ने के लिए हम 3 कैटेगरी होती है। एक को हम कैटेगरी ए कहते हैं, फिर उसके बाद बी है और सी है। एक कैटेगरी हमारे महफूज हल्के हैं कि हमारे साथ कोई पार्टी शामिल हो या ना हो, इत्तेहाद हो या ना हो, और उम्मीदवार कोई भी हो तो हम लोग वहाँ जीत जाते हैं, तो वहाँ तो हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। और कैटेगरी बी में हमारे वो हल्के शामिल हैं कि अगर हम अच्छा उम्मीदवार ले आएँ और उसके पास अपने भी बैंक वोट हो तो हम वो सीट निकाल सकते हैं। तो वहाँ हमारी जो हिकमत अमली होगी वो सियासी जमातें नहीं होगी बल्कि सियासी वर्कर होंगे, कौन अच्छा उम्मीदवार है और किस तरह उसको पार्टी में लाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर कैटेगरी सी है कि जहां हम खुद नहीं जीत सकते, लेकिन अगर किसी सियासी जमात का साथ दें तो वो जीत सकती है या दूसरे हल्के में वो हमें जिता सकती है। तो कैटेगरी सी के अंदर हम किसी के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं, कोई दरवाज़ा बंद तो नहीं है, लेकिन हमारी पहली तरजीह ये होगी कि पीडीएम में शामिल जमातों के साथ इत्तेहाद हो ताकि हमारा वोटर महफूज रहे और वो परेशान न हो। इस तरह की हिकमत अमली हम ला रहे हैं। और चूंकि हमारा तो इत्तेहाद था और इंज़माम तो था नहीं, इत्तेहाद में आपने उस वक्त भी सोचा तो देखा होगा कि हमारी अलग अलग बातें और हर एक पार्टी का झंडा भी अलग है और एजेंडा भी अलग है। ज़ाहिर है हमारे अकाबिर ने जिन मकासद को हुसूल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम को बनाया था वो मकासद बैन ही तो मुस्लिम लीग नून के नहीं है और वो मकासद बैन ही पीपल्स पार्टी के नहीं है। तो हमने अपने मकासद के लिए जदोजहद करनी है और उन्होंने अपने मकासद की जदोजहद करनी है। फैसला तो आवाम के पास है। हम अपने एजेंडे और झंडे के साथ आवाम के पास जाएंगे तो इलेक्शन वाहिद रास्ता है जिसमें आप आवाम को कन्विंस कर सकते हैं। तो हम आवाम को कन्विंस करें कि वो हम पे एतमाद करें।
انشاءاللہ جو بھی نتیجہ ہوگا عوام کا، عوام کے نتیجے کے ساتھ ہمارا اتفاق ہوگا. نہیں، یہ عوام کا نتیجہ تو پہلے بھی آیا تھا لیکن آپ نے اسے نہیں مانا. اب اگلا عوام کا نتیجہ آئے گا، آپ کہتے ہیں اسے اتفاق ہوگا. تو کیا برے میاں صاحب کی وطن واپسی پر آپ کے قائد یا آپ لوگ کوئی ان کو ویلکم کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں رانا صاحب، پہلے تو میں جواب دوں. آپ اشارہ کر رہے ہیں 2018 کے انتخابات، وہ عوام کا نتیجہ نہیں تھا، وہ ٹھپے لگانے والوں کا نتیجہ تھا. اور ہمارے پاس دلائل بھی تھے اور آپ کی مشینیں بھی وہ رک گئی تھیں اور نتیجہ بھی نہیں دیا، 14 نمبر فارم بھی نہیں ملا. یعنی یہ بحث جو اب ہے یہ اب کیسے پاری نہ ہوگی کہ وہ حقیقی طور پر ایک دانلی زدہ حکومت تھی. تو اس کو لیکن مفتی صاحب اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ آپ جن پہ الزام لگا رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن دینے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کی حکومت گرائی جاتی. اب ایک طرف آپ مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں، دوسری طرف اپنی حکومت آنے کا انہیں سہولت کار بھی گردانتے ہیں. تو یہ جو دو راہ ہے، اس میں سے کوئی ایک راستہ چن کے عوام کو بتا دیجئے کہ بہتری کا راستہ کون سا تھا، غلط وہ والا تھا یا یہ والا تھا؟ میں تو مسلم لیگ نون کا جواب نہیں دے سکوں گا کہ ان کے قرضے وہ خود ہی اتاریں. میں اپنا جواب دیتا ہوں. ہمارا اختلاف تھا پی ٹی آئی کے ساتھ نظریاتی، اور نون والے پیپلز پارٹی کا اختلاف تھا سیاسی. تو سیاسی اور نظریاتی اختلاف کے اندر فرق تو ہوتا ہے. تو دو لوگوں کو حکمت عملی بنانی تھی اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے، ایک مولانا فضل الرحمان کو یا پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو. اگر عمران خان کی حکمت عملی مؤثر ہوتی تو پیپلز پارٹی اور نون والے ان کے ساتھ مل جاتے اور ہم اکیلے رہتے. اور اگر ہماری حکمت عملی مؤثر تھی تو ہم ان دونوں جماعتوں کو ساتھ ملائیں اور ان کو احساس تنہائی دیں. تو ہم تو کامیاب رہے کہ ہم تنہائی میں نہیں گئے، تنہائی کی کھائی کے اندر وہ گرے ہیں. اس میں ان کی اپنی غلطی بھی ہیں لیکن ایسا ہوا. تو میں جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک موقف تھا کہ وہ انتخابات ٹھیک نہیں تھے، اور ہم نے آخر وقت تک یہ رٹ لگائی رکھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھے. اب ہمارا ہجوم تو ایسا نہیں تھا کہ ہم استعفیٰ دے دیں اور فوراً حکومتیں گر جائیں. 341 کے ایوان میں ہمارا ہجوم 15 اور 16 کا تھا. تو ہم اپنے اتحادی جماعتوں کو سنوا سکتے تھے، کنونس کروا سکتے تھے. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور ہمیں قائل کیا کہ نہیں، اس کو چلتے رہنے دیں چاہیے اور ان کو کام کرنے دیں، اور اس طرح ہم اس میں شامل رہے. ہم باہر نہیں آئے. لیکن ہمارا اب بھی موقف ہے کہ 2018 کے انتخابات آزادانہ نہیں تھے، منصفانہ نہیں تھے اور عوام کی رائے نہیں تھی. آج بھی اگر آزادانہ اور منصفانہ انتخاب ہوتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں علماء، ہم کون ہوتے جمعیت علماء والے کہ ہم عوام کا فیصلہ نہ سنیں؟ ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کا فیصلہ سنیں گے، اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ اہداف حاصل کریں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم پچھلی دفعہ سے زیادہ اچھا ہدف حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا فائد اللہ صاحب، ہم نہ آپ سے نون لیگ کا پوچھتے ہیں نہ ہم آپ سے پیپلز پارٹی کا پوچھتے ہیں. 1.5 سال آپ کے وزراء وزیر ایک نہیں وزراء اقتدار میں رہے. آپ نے کہا کہ سود کے خلاف ہم جائیں گے، سود ختم نہ ہوا تو ہم چھوڑ دیں گے. شرح سود بھی اسی طرح برقرار بلکہ بڑھ گئی، آپ نے حکومت نہیں چھوڑی. کوئی ایک کام جو 1.5 سال میں ایسا جو آپ اپنے ذمے، جو آپ لوگوں کے ذمے ہو اور وہ ٹھیک ہو گیا ہو آپ کی حکومت میں، وہ مجھے بتا دیں. رانا صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلی بار بھی آپ کا یہی سوال سامنے آیا تھا، اور اس وقت میں نے بہت مشفقانہ طریقے سے اپنے بھائی کو سمجھایا تھا کہ ایسا نہیں اور ایسا ہے. دیکھو، سیاست کی ہم رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، اور ان کی رہنمائی سے کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ مستغنی اور لاپرواہ نہیں ہو سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ابتلی ببلیتین فلیختر اہونہما. جو آدمی 2 برائیوں میں پھنس جائے یا 2 مصیبتوں میں پھنس جائے، 2 بیماریوں میں پھنس جائے، تو اس کو چاہیے کہ جو چھوٹی بیماری ہے اس کو اختیار کرے. تو ہم عمران خان کو بڑی بیماری سمجھتے تھے، اور یہ جو حضرات ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں. تو ہم نے تو حکمت عملی کے مطابق ان کو اختیار کیا ہے. اتنا ہی ہم کر سکتے تھے. ہمارا ہدف یہ نہیں تھا جو آپ بتا رہے ہو. ہمارا ہدف یہ تھا کہ ایک فاسسٹ حکومت،
ایک ٹھپوں کی بنیاد پر آئی ہوئی حکومت ایک متکبر اور مغرور حکومت کو مرخصت کرے. مفتی صاحب کامیاب ہو گئے. معذرت سے میں تو یہ سوال ہی نہیں کر رہا کہ برائی بری کیا ہے یا چھوٹی کیا ہے, میں سب سمپل سا سوال کر رہا ہوں, آپ اپنا حصہ تو ڈال دیتے ہیں. رانا صاحب نہیں, آپ سوال نہیں کرتے, لیکن میں اپنی بات سمجھانے کے لیے تو کوئی مثال دوں گا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کامیاب سیاستدان ہیں, ہم نے سیاست کامیاب کی ہے, اور اس کامیابی کی بنیاد پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سیٹیں 20 سے پچھلی سیٹیں زیادہ ہو گئیں تو پھر آپ ہمیں داد دیں, نہیں ہوئی تو ہم نے غلطیوں کو دیکھ لیں گے. اچھا مفتی صاحب, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے اندر بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے آپ کو اتحاد کرنا پڑا, اب آگے مستقبل میں آپ کو پھر کون سی بیماری نظر آتی ہے کہ جس کو بوجہ مجبوری بنا کے پھر سے اتحاد کرنا پڑ جائے؟ دیکھو یاسر رشید صاحب, یہ بات ٹھکی چھپی تو نہیں ہے, آپ نے بات کرنی ہے اپنے حجم کے مطابق. اس کو فارسی میں کہتے ہیں حصہ بقدر جثہ. ہم نظریاتی لوگ ہیں, اس ملک میں خلفائے راشدین کی نظام کی بات کرتے ہیں. اب ہمیں ووٹ کتنا ملتا ہے, لوگ ہمیں کتنے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح بات کریں. اگر ہم خود اس قابل ہوئے کہ ہمیں 116 سیٹیں مل جائیں اور اس کے ساتھ ہماری مخصوص نشستیں آ جائیں تو پھر تو ہمیں اتحاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. نہ بیماریوں کو اور مصیبتوں کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی, بڑی کون ہے چھوٹی کون ہے. اگر قوم نے ہمیں چھوٹا حجم دیا, اب اپنے حجم کے مطابق اپنے اہداف کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں, نظریات کو کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے اس موقع کی مناسبت سے جو بھی سیاسی جماعت ہوگی اس سے اتحاد کرنا کوئی بری بات نہیں. ہم پہلے بھی اتحاد کرتے ہیں, پھر بھی اتحاد کریں گے, لیکن ابھی سے نہیں بتا سکتے کہ فلاں جماعت ہوگی. قوم نے جس طرح ووٹ تقسیم کیا اور ہمارے نظریات کے جو ہم آہنگ اور قریب لوگ ہوں گے وہ ہماری ترجیح ہوگی. آپ نے کہا کہ حصہ ب جثہ, آپ تھے چیئرمین پی ڈی ایم, حکومت بری پی ڈی ایم کی. اگر آپ کی 7, 8 یا 15 نشستیں تھیں تو پھر تو چیئرمین ہونا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کو, جن کی نشستیں زیادہ تھی. اگر حصہ ب جثہ آپ کہہ رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں تو پھر زرداری صاحب کو ہونا چاہیے تھا, اگر زرداری صاحب نہیں تو پھر کسی اور پارٹی کو ہونا چاہیے تھا. جب چیئرمین بھی آپ ہیں, حکومت بھی پی ڈی ایم کی بنی, اور اب آپ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں اس تمام مہنگائی سے, اس تمام معاملات سے جو اس 1.5 سال میں ہوئے, تو ہم اسے کس پیرائے میں لیں؟ دیکھیں رانا صاحب, میں بری ذمہ اپنے آپ کو نہیں کہتا, آپ تو ہوشیار لوگ ہو نا. ایک ہوتا ہے اسٹیک ہولڈر, ہم ہوشیار ہوتے تو سر ہم سیاست میں نہ ہوتے. یہ ٹھیک ہے یا سر, نہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے. تو بحیثیت پارٹنر جتنا بوجھ ہم پی ڈی ایم کی حکومت کا اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے تیار ہیں, انکار نہیں کرتے. اب ہم پی ڈی ایم کے چیئرمین کیوں بنے, تو آپ ان 5 سالوں کا مطالعہ کرو نا, جتنی زیادہ جان فشانی سے ہم نے عمران حکومت کی مخالفت کی ہے اور حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے, اتنی زیادہ محنت نہ نون کر سکی ہے اور نہ پیپلز پارٹی کر سکی ہے. تو اس میرٹ کے بنیاد پر ہم چیئرمین بنے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب چیئرمین ہیں. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ عدم اعتماد کی بنیاد پر کسی کو ہٹایا گیا ہو. ہم نے ایسا ماحول بنایا, باہر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی, دونوں محاذوں پہ لڑ کر, اور جمہوری پروسیس سے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو چلتا کیا. تو ہم جو پی ڈی ایم کے چیئرمین تھے, ہم تو اس کا حق ادا کیا. آنے کے والے دنوں میں بھی کوئی سیاسی اتحاد بنتا ہے تو میں پہلے سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کا چیئرمین لازمی طور پر مولانا فضل الرحمان کو بنایا جائے. آنے والے دنوں میں کوئی بھی اتحاد بنتا ہے تو اس کا جو چیئرمین ہے وہ پھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنایا جائے. بہت شکریہ مفتی کبیر صاحب اسے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.